بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، کل ہم نے سبق پڑھا تھا چچا چھکن نے ردی نکالی۔ اس کا بچوں جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کی آج پڑھائی اور املا کریں گے ہم۔ دیکھیے بچوں، کاغذات کے اس دسترخوان پر پا انداز کے قریب چچا آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ کاغذات ملاحظہ فرمانے شروع کر دیے۔ طرح طرح کے کاغذات تھے، خطوط، بل، نسخے، نامکمل غزلیں، مسودے، دعوتی رکے، اخباروں کی کترنیں، انگریزی اخباروں کی تصاویر، دکانداروں کے اشتہار، منی آرڈروں کی رسیدیں، عید کارڈ، حساب کے پرزے اور اللہ جانے کیا کیا۔ ایک ہاتھ پر کام کے کاغذوں کی جگہ مقرر کر لی اور دوسرے ہاتھ پر ردی کاغذوں کی اور ڈھیر کی تقسیم شروع کر دی۔ ایک ایک کاغذ کو اٹھا کر غور سے دیکھتے، کسی کو اس ہاتھ رکھ لیتے، کسی کو اس ہاتھ۔ آدھ گھنٹے تک تو یہ عمل چپ چپاتے بڑی تندہی سے جاری رہا۔ کاغذوں کے کئی ڈھیر دو حصوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے بعد جب چچا نے ایک بار سر اٹھا کر ردی اور کام کے کاغذوں کا جائزہ لیا تو خیال آیا کہ ردی توقع سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اندیشہ پیدا ہوا کہ صفائی کے جوش میں کہیں کارآمد کاغذات تو اس ڈھیر کی نذر نہیں ہوتے جا رہے۔ اوپر ہی گھی کی کسی دکان کا اشتہار پڑا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے خیال آیا کہ پچھلے دنوں چھمن خان کہہ رہے تھے کہ دیہات سے گھی منگانے کا بندوبست کر کے شہر میں خالص گھی کی دکان کھولنے کا سوچ رہے ہیں۔ بالفرض انہوں نے دکان کھول لی تو اس کے متعلق اشتہار بھی ضرور تقسیم کریں گے، اور اشتہار لکھوانے کے لیے ہمارے سوا آخر کس کے پاس جائیں گے؟ ایسی حالت میں مثال کے لیے ایک اشتہار ہونا ضروری ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس اشتہار کو کام کے کاغذات میں رکھ لیا اور سوچا کہ ردی کاغذات پر خوب سوچ سمجھ کر ایک نظر غور کی پھر ڈالی جائے۔ اب جو ان کاغذات کو غور سے ملاحظہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ صفائی کی رو میں بڑی بڑی نایاب چیزیں ردی کی نذر کرتے چلے گئے ہیں۔ منع خان درزی کا بل ردی کا کر ڈالنا آخر کیا مانی؟ کچھ نہیں تو 4 دن کی بحث کے بعد اس سے بنڈی کی سلائی طے ہوئی تھی۔ کل نئی بنڈی سلوانے پر اگر وہ اسی قسم کی بحث پھر کھڑی کر دے تو صنعت کے طور پر بل اپنے پاس ہو تو کس قدر وقت مفید کاموں کے لیے بچایا جا سکتا ہے۔ اخبار کی کترنیں شوق سے کاٹ کر رکھی تھیں تو ان میں کوئی قول قابل قدر اور قابل امن نظر آیا ہوگا۔ تصاویر کے مصرف تو ابھی اظہر من الشمس ہیں، بچوں کا دل بہلایا جا سکتا ہے، چوکھٹوں میں لگوائی جا سکتی ہیں، تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہیں، اور پرانے اخبار بھی اگر غور کیا جائے تو بڑے کام کی چیز ہیں۔ مثلاً صندوقوں اور الماریوں میں بچھائے جا سکتے ہیں اور برسات کے دنوں میں ان سے بچوں کے لیے ناؤ بنانے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ پہلے آدھے گھنٹے میں جس قدر کاغذ ردی قرار پائے تھے، اگلے آدھے گھنٹے میں تقریباً سب کے سب کسی نہ کسی وجہ سے کارآمد قرار پا گئے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے نتائج پر غور کیا تو چچا کو اپنے مزاج میں ایک قسم کی تبدیلی محسوس ہونے لگی، یعنی ان کی طبیعت ان کے عزم سے عدم تعاون کرنے پر آمادہ معلوم ہوتی تھی۔ جسم بھی سرکشی پر تل چکا تھا، جمائیاں اور انگڑائیاں چلی آ رہی تھیں،
کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھا کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ آنکھیں کاغذات کو محض دیکھ رہی تھیں کہ افراتفری میں پڑے ہوئے ہیں۔ دل کہہ رہا تھا کہ اگر یہ منتخب وہ ہوا کر آپ سے آپ مرتب ہو جاتے تو کیا خوب ہوتا، لیکن ان سے نمٹنے کی امنگ انتقال کر چکی تھی۔ تمام امور پر غور کر کے مناسب معلوم ہو رہا تھا کہ ذرا دیر کو تعطیل تو بہرحال منائی جائے۔ بندو کو آواز دی کہ پان لائے۔ مردے کو حقہ تازہ کر کے لانے کے لیے کہا۔ خود فرش پر دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کاغذوں کے درمیان فرش کے ایک جزیرے پر کھڑے ہو گئے۔ دماغ خالی تھا۔ یک لخت یوں مڑتے گویا کسی کو پکاریں گے، پھر غالباً یہ سوچ کر رک جاتے کہ چچی سے کہہ چکے ہیں کہ کسی کو آنے نہ دے۔ اکتاہٹ کے عالم میں سر کھجانے لگے۔ یہ شغل کب تک جاری رہ سکتا تھا؟ آخر گھبرا گئے۔ کمرے سے نکل کر دیوڑی میں چلے آئے۔ سڑک پر آنے جانے والوں کا نظارہ کرنے لگے، مگر کمرے کے متعلق دل میں جو پھانس تھی وہ کیوں کر نکل سکتی تھی؟ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ بکھیڑا جو پھیلا آئے ہیں اسے اب کس طرح خاطر خواہ طریق سے لپیٹیں۔ پچھتاوا بھی تھا کہ اس قصے میں پڑھنے کے لیے آخر کہاں کس نے تھا۔ الجھن بھی تھی کہ چچی کے سامنے آخر سرخرو کیوں کر ہوں گے۔ آخر دل میں کچھ طے کر کے سر ڈالے ہوئے اندر پہنچے۔ جا کر چچی سے کہنے لگے، چھٹن کی اماں، وہ کل تم انولے کا تیل منگانے کو کہہ رہی تھیں، کہو تو اس وقت جا کر لا دوں؟ چچی نے چھوٹتے ہی پوچھا، کمرے کا کام ختم کر لیا؟ چچا کو سوال کا ایسا کھلا انداز ناگوار تو گزرا، تاہم بولے، وہ تو ہو رہا ہے۔ مجھے خیال یہ آیا تھا کہ پھر تیل والے کی دکان نہ بند ہو جائے۔ چچی نے کہا، تیل کی کیا جلدی ہے، کل آ جائے گا، آج کمرہ ہی ختم کر لو تو بڑی بات ہے۔ چچا کو اس جواب کے سوا چارہ نظر نہ آیا۔ ہاں ہاں، وہ تو انشاءاللہ ختم ہوگا ہی۔ چچی بھی ایک حضرت ہیں، بولیں، رات کو مردانے میں جا کر دیکھوں گی۔ چچا جھنجھلا کر باہر نکل آئے۔ کچھ دیر دیوڑی میں پس و پیش کے عالم میں سر کھجاتے رہے، پھر ایک موڑے پر بیٹھ گئے۔ فکر مند نظروں سے ادھر دیکھتے تھے، کبھی ادھر۔ آخر اٹھ کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاغذات کے کمرے میں پہنچے۔ کھسیانے تو ہو ہی رہے تھے۔ جوش میں آ کر 8-10 ٹھڈے کاغذات کے ڈھیروں کو رسید کیے، اور جب سب کاغذ خوب بکھر گئے تو انہیں اٹھا اٹھا کر یوں الماری میں پھینکنے لگے جس طرح مزدور گھڑے میں سے مٹی نکال نکال کر باہر پھینکتے ہیں۔ رات کو چچی مردانے میں آئیں تو دیکھا کہ کمرہ صاف ہے، الماریوں میں کف پڑے ہوئے ہیں۔ بولیں، اور الماریاں کھول کر اپنی کارگزاری بھی تو دکھاؤ۔ جواب میں چچا نے کنجیاں تلاش کرنی شروع کر دیں، پر نامعلوم گچھا کہاں رکھ کر بھول گئے تھے۔ اس دن سے آج تک یہ کیفیت ہے کہ دن میں تو چچا کی کنجیوں کا گچھا مل جاتا ہے، لیکن رات کے وقت جب چچی مردانے میں آ سکتی ہیں، باوجود بے حد تلاش کے کبھی دستیاب نہیں ہوا۔ بچوں، آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 72 اور 73 کی پڑھائی کرنی ہے اور ساتھ اس کے املا کے الفاظ کرنے ہیں۔ املا کے الفاظ آپ لوگوں نے بچوں لکھنے ہیں۔ املا کے الفاظ 10 سے 15 ہونے چاہیے، اور آپ لوگوں کی لکھائی خوش خط ہونی چاہیے۔ لکھائی آپ لوگوں کی گندی نہیں ہونی چاہیے۔
یہ تھا بچوں آپ لوگوں کا آج کا سبق۔ کل پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔